اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کا افتتاح، وزیر اعلیٰ پنجاب کا مکان کے لیے بلا سود قرض کا اعلان۔ شہری علاقوں میں 1 سے 5 مرلہ زمین پر 15 لاکھ روپے قرض ملے گا، دیہی علاقوں میں 1 سے 10 مرلہ تک زمین پر 15 لاکھ قرض لیا جا سکے گا۔ قرض کی اقساط 7 سال میں ادا کرنا ہوگی۔ پہلے 3 ماہ قرض کی کوئی قسط ادا نہیں کرنی، زیادہ سے زیادہ قسط 14,000 روپے ہوگی۔ اسکیم میں کوئی سود اور پوشیدہ چارجز نہیں ہیں، آن لائن درخواست دی جا سکتی ہے۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ دال چنا 45، کالا چنا 35، بیسن 25 روپے کلو مہنگا، دال مونگ اور مسور کی قیمت 10 روپے گر گئی۔ چاول کی قیمت میں 10 روپے کلو کمی، درجہ دوم کا گھی 12 روپے سستا، 445 روپے کلو فروخت۔ گنگا رام اسپتال میں 5 سالہ بچی کو ہراساں کرنے کا کیس، ینگ ڈاکٹرز نے معاملے کو MS ہٹاؤ تحریک میں بدل دیا۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی طالبات بھی احتجاج کا حصہ، بچی کو ہراساں کرنے والے خاکروب کے خلاف کارروائی ہو چکی، YDA پر احتجاج کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے کا الزام۔ تنخواہوں کی ادائیگی وعدہ وفا نہ ہوا، میٹرو اسٹیشن ہیڈ آفس کے باہر ملازمین کا احتجاج، نصیر آباد آفس میں ملازمین کی نعرے بازی، انتظامیہ پر تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کا الزام۔ ہیڈ آفس کے باہر گھنٹوں کھڑے رہے ملازمین نے چند روز قبل بھی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے احتجاج کیا تھا۔ میو ہسپتال کے عملہ صفائی کی ہڑتال، 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر کام بند کر دیا، نجی کمپنی پر 32,000 کے بجائے 15,000 معاوضہ دینے کا الزام۔ ہسپتال کے صفائی عملے کی ایمرجنسی سے ایڈمن بلاک تک ریلی، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ میرٹ پر پورا نہ اترنے پر 65% اساتذہ کی درخواست سے مسترد، 10,500 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ ہارڈشپ پالیسی کی بنیاد پر تبادلوں کے لیے ہزاروں اساتذہ خوار، ادھر تبادلوں کے لیے سینیورٹی نمبر کی شرط ختم، اساتذہ 31 اگست تک آن لائن درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ سرکاری اسپتالوں کی بہتری کمیشن، لفٹس اور سینٹرل ایئر کنڈیشننگ سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ٹیچنگ اسپتالوں کے میکینیکل انفراسٹرکچر کو فعال رکھنے کے لیے 1.5 ارب روپے جاری۔ وفاقی اور صوبائی محکمے لیسکو کے کروڑوں کے نادہندہ، PIA لیسکو کا 26 کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ، جنرل اسپتال نے 16 کروڑ، TM اور راوی ٹاؤن نے 14 کروڑ ادا کرنا ہے۔ TM اور داتا ٹاؤن 13 کروڑ، میو اسپتال بلوں کی مد میں 10 کروڑ کا نادہندہ ہے۔ LDA میں من پسند قیمتی پلاٹوں کی بندربانٹ، ادارے کو 87 کروڑ سے زائد کا نقصان، DG LDA نے 5 افسران پر پیڈا ایکٹ لگا دیا۔ طاہر فاروق نے مدثر شاہ کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا، افسران کو 7 روز میں الزامات کا تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، جلسہ جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی، جمعرات 22 اگست سے ہفتہ 24 اگست تک اطلاق ہوگا۔ محکمہ داخلہ کے مطابق پابندی دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر لگائی گئی۔ منکی پاکس کی بڑھتی وبا، ایئرپورٹس پر سخت انتظامات، لاہور ایئرپورٹ پر 32 پروازوں کے 6,000 مسافروں کی اسکریننگ، مسافروں کی تھرمل مشین کے ذریعے اسکریننگ کی گئی، دوران پرواز مسافروں اور عملے کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کا حکم۔ سونے کی قیمت میں 1100 روپے کا بڑا اضافہ، 24 کیرات فی تولہ سونا 2,60,800 روپے کا ہو گیا، 22 کیرات سونا 2,39,067 روپے تک جا پہنچا، 21 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 2,28,200 روپے ہو گئی۔ ٹاؤن شپ نالے کے اطراف جھگیوں کا صفایا، خانہ بدوشوں کا PHA کے خلاف احتجاج، 20 برسے قابض افراد کی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ غیر قانونی تعمیرات، کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف ایکشن، LDA نے 28 املاک سربمہر کر دی، جوہر ٹاؤن میں 9 املاک سیل، اڈا پلاٹ پر بھاری مشینری سے بورڈز اکھاڑ دیے، گلبرگ، گلشن راوی، سمن آباد میں زیر تعمیر املاک سے ملبہ اور تعمیراتی مٹیریل ہٹایا گیا۔ عرس حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور چہلم امام حسین علیہ السلام کے جلوس کی تیاریاں، ماڈل ٹاؤن ڈویژن پولیس کا فلیگ مارچ، SP ماڈل ٹاؤن SP کینٹ کی قیادت میں فلیگ مارچ، SDPOs اور SHOs کی شرکت،
उधर उर्स दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के लिए सबीलों की तैयारी। फूड अथॉरिटी पकवान सेंटर्स, मिठाई और लंगर खानों में खानों के मायार पर नजर रखेगी। हरबंसपुरा से 10 लाख तावान के लिए अगवा ताजर बाजियाब। इब्राहिम को बाटापुर से बाजियाब कराया गया। 4 मुलजम गिरफ्तार। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डिफेंस और नवाब टाउन में होने वाली 2 बड़ी वारदातें भी ट्रेस कर ली। मतलूब खतरनाक मुलजम रफीक ओद भी पकड़ा गया है। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 माह के दौरान हवाला हुंडी, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ 54 छापे। FIA लाहौर जोन ने 55 मुकदमा दर्ज किए। 1 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद की। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ हाई कोर्ट में समाअत। PTA ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत का वज़ारत कानून के जवाब पर अदम इत्मीनान। केबल की मुरम्मत का काम जारी है। उम्मीद है कि 28 अगस्त तक इंटरनेट बहाल हो जाएगा। वकील PTA का जवाब। परवेज इलाही को नैब इंक्वायरी की दस्तावेजात फराहमी का मामला। नैब के एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। अदालती वक्त जाया करने बिला जवाज दरख्वास्त देने पर नैब को 2 लाख रुपए जुर्माना। हाई कोर्ट का मुतमईन ना करने पर नैब प्रोसिक्यूटर वारिस दंजुआ पर इजहार बरहमी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तकर्रुर तबादले मुअत्तल। हाई कोर्ट के हुक्म पर यूनिवर्सिटी में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस। 17 सितंबर को जवाब तलब। पंजाब हुकूमत के हुक्म में इम्तिनाब फौरी वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। सत्तू कतला में खातून से ज्यादती केस का फैसला आ गया। इस्तिगासा जुर्म साबित ना कर सका। मुल्जिम मुनीब अली आसिम बरी। एडिशनल सेशन जज गुल अब्बास ने फैसला सुनाया। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की सिक्योरिटी वापस। पंजाब हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली। 1 ट्रैफिक पुलिस पायलट, 1 गाड़ी और 4 पुलिस एहलकारों को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमा दाखिला ने प्रोबेशनर्स के लिए कम्युनिटी सर्विस मॉडल मुतारिफ करवा दिया। पंजाब के 37,000 से ज्यादा प्रोबेशनर से कम्युनिटी सर्विस करवाने का फैसला। पंजाब काबीना ने ऑर्डिनेंस 1960 में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज से सिंध के ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि अपने लोगों को नाराज किया मगर मेरिट पर समझौता नहीं। 100% मेरिट पर ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। डिजिटलाइजेशन से सिस्टम को ग्लोबलाइज किया जाएगा। महकमा दाखिला में अमन व अमान पर इजलास। चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल और मुतलका अफसरान की उर्स दाता गंजबख्श और चहलम की तैयारियों पर ब्रीफिंग। चौधरी शाफे हुसैन, बिलाल अकबर खान की भी शिरकत। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की तुर्किया के काउंसलर जनरल से मुलाकात। पाक तुर्किया ताल्लुकात के फरोग, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन से सियालकोट चैम्बर के वफ्द की मुलाकात। मलिक अब्दुल गफ्फूर की क़यादत में वफ्द ने सनतकारों को दरपेश मसाइल बताए। मुलाकात में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। सूबाई वजीर सुहेब अहमद भरत की जेर सदारत IDEP बोर्ड का इजलास। फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, वाइल्ड लाइफ, ज़राअत और दीगर महकमों के अफसरान शरीक। CEO IDEP कैप्टन रिटायर्ड शामिर ने ब्रीफिंग दी। सफारी पार्क में जानवरों के लिए अस्पताल तामीर करने के लिए IDEP को काम करने की मंजूरी। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की अपने हल्के के अवाम से मुलाकात। मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। कहा बिजली के बिलों में रिलीफ, महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उर्स हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के तमाम इंतजामात मुकम्मल। 12 लाख से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्के। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि उर्स का आगाज़ 24 अगस्त को चादरपोशी से होगा। कमिश्नर का उर्स के इंतजामात का जायजा। चेहलम के रूट का मुआयना भी किया।
حضرت سید عزیز الدین المعروف پیر مکی رحمتullah علیہ کے دربار کو غسل دینے کی تقریب۔ محکمہ اوقاف مذہبی امور پنجاب نے تقریب منعقد کی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین، طاہر رضا بخاری، خالد سندھو، شاہد برق سمیت دیگر زائرین کی شرکت۔ میاں طلعت محمود کی والدہ کے ثواب کے لیے قرآن خوانی، جامع مسجد میاں محمد فاضل میں دعائیہ تقریب۔ سی او اورینٹ گروپ طلعت محمود فاضل، میاں زبیر فاضل، میاں احمد فاضل کی شرکت۔ پیپلز پارٹی کے رہنما میاں مصباح الرحمان سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں۔ میٹرک سپلیمنٹری امتحانات کمشنر کا گورنمنٹ گرلز اسکول چبرجی امتحانی سینٹرز کا دورہ، طالبات کی فہرست، سٹنگ پین، حاضری شیٹس چیک کی۔ ڈی جی ایل جی اے کی زیر صدارت اجلاس، ایل ڈی اے سٹی کے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کی شرکت۔ طاہر فاروق نے کہا کہ چناب روڈ پر مین گیٹ کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے، جناح سیکٹر اور اقبال سیکٹر میں ترقیاتی کاموں میں تیزی لا رہے ہیں۔ ڈی جی ایل جی اے کا اڈا پلاٹ پائن ایونیو کا بھی دورہ۔ ترقی پانے والے اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو رینک لگانے کی تقریب۔ آئی جی پنجاب سینئر افسران نے رینک لگائی۔ لاہور سمیت مختلف ریجنز میں تعینات 266 ہیڈ کانسٹیبل کو اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی ملی۔ آئی جی عثمان انور نے 22 مسافروں کی جان بچانے والے اہلکار عمران کو گلے لگایا۔ پنجاب جرنلسٹ پروٹیکشن کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، ڈی آئی جی لیگل اویس احمد ملک نے صدارت کی۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ جنرل اسپتال میں شجرکاری مہم، مختلف میڈیکل کالجز اسپتالوں کے پروفیسرز کی شرکت۔ پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر الفرید ظفر نے بھی پودا لگایا۔ ڈینگی کے مریضوں کی زندگی کے تحفظ پر تربیتی ورکشاپ، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے اہتمام کیا۔ پروفیسر عمران حسن، ڈاکٹر سومیہ اقتدار، پروفیسر محمد عمر نے لیکچر دیا۔ ڈاکٹر حافظ محمد وسیم، ڈاکٹر محمد یونس، ڈاکٹر محمد الیاس گوندل بھی موجود تھے۔ سروسز اسپتال میں ماں کے دودھ سے آگاہی کے لیے سیمینار، پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق، پروفیسر ڈاکٹر طیبہ خاور بٹ کی شرکت۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق نے کہا، ماں کا دودھ پینے والے بچے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارے گھر کے بزرگ ہمارے گھر کی رونق، تاریخ، ثقافت، روایات اور خاندانی اقدار کے امین۔ دنیا بھر میں بزرگ شہریوں کا دن منایا گیا۔ بچوں کی تربیت ہو یا گھر کا سکون، بزرگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تپتی دھوپ میں گھنا سایہ۔ دن منانے کا مقصد بزرگوں کی قدر اور عزت و تکریم ہے۔ قومی ہیرو ارشد ندیم پر انعامات کی برسات، وابڈا ہاؤس میں شاندار استقبال۔ چیئرمین وابڈا سجاد غنی سے ملاقات۔ چیئرمین وابڈا نے ارشد ندیم کو 50 لاکھ روپے انعام دیا۔ ارشد ندیم کے چھوٹے بھائی کو وابڈا میں ملازمت دینے کا بھی اعلان۔ الحمرا میں گوالیار گھرانے کی یاد میں کلاسیکی موسیقی شو کا انعقاد۔ برطانوی نژاد پاکستانی اوپرا گلوکارہ سائرہ پیٹر نے فن کا مظاہرہ کیا۔ روشن عباس، استاد پرویز پارس، استاد فتح علی خان کی شرکت۔ سابق وفاقی وزیر جمال شاہ، بشرا صادق سمیت دیگر شخصیات کی بھی شرکت۔ اور سینما انڈسٹری کو کماؤ پت بنانے کا مشن، پاکستان میں تامل فلمیں ریلیز کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے فلم ڈسٹریبیوٹرز کو گرین سگنل دے دیا۔ پالیسی بنانے کے لیے اجلاس بھی بلا لیا۔ بیٹھک کے بعد اپنی